اور آج جو ہے وہ ہم اسی پر بات کریں گے جو ہو سکے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزہ تیرے میرے نبی کو عطا فرمایا ہے کسی کو نہیں عطا فرمایا، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی یہ عطا نہیں فرمایا۔ کوئی فرشتہ جبریل سے لے کر آخری فرشتے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، جو دیکھا ہے تو تیرے میرے لجپال نبی نے دیکھا ہے۔ یہ وہ مہینہ عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش اولی پر بلایا ہے۔ تو کریم خدا نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنا دیدار کروایا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک جاننے والا ہے کہ میرے اس محبوب کی معراج کو کئی لوگ جو ہے انکاری ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس کا ذکر بھی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ بلند آواز سے کیا دیں سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام کی اس معراج کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ کریم خدا جانتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو جو معراج کروائی ہے کسی نبی کو نہیں کروائی۔ آدم علیہ السلام ہو یا شیس علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو یا انوش علیہ السلام ہو، زکریا علیہ السلام ہو یا کہ یحییٰ علیہ السلام ہو، حضرت داؤد علیہ السلام ہو یا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام ہو، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہو یا کہ عیسیٰ روح اللہ ہو، اللہ نے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے پیغمبر آئے، رسول آئے، نبی آئے، کسی کو ایسی معراج نہیں عطا فرمائی جو معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا کہ کئی انکاری ہوں گے، کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو معراج نہیں کروائی، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیسے کروا دی؟ تو فرمایا انہیں پتہ چل جائے، جب قرآن پڑھے، میرا فرمان پڑھے، میرا کلام اٹھائے اور اسے پڑھے، تو سب سے پہلے جو پڑھیں گے اور کہیں گے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ فرمایا کس انسان کی ضرورت ہے، طاقت ہے، کس کے پاس ہے جو ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں اتنا بڑا جو ہے وہ ایریا سیر بھی کروا دے، اور صرف نیچے زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کی سیر بھی، اور پھر صرف ساتوں آسمانوں کی نہیں بلکہ عرش اولی کی بھی، اور عرش اولی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام بھی اور جنت اور جہنم کا ملاحظہ بھی فرما دیا جائے۔ کون کروا سکتا ہے؟ فرمایا وہ پاک خدا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو سبحانہ سے شروع کیا کہ پاک ہے وہ ذات۔